بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار اور یہود مسلمانوں کی اذان کا مذاق اڑاتے تھے، خاص طور پر جب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ الفاظ کہے جاتے تو یہ لوگ آوازیں کستے تھے اور فکرے کستے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے: ایک نصرانی مدینہ میں تھا۔ جب مؤذن اذان میں کہتا تو یہ الفاظ سن کر نصرانی کہتا کہ کذاب جل جائے۔ ایک دن اس کی خادمہ نے گھر میں آگ جلائی تو ایک چھوٹا سا شعلہ اڑا جس سے سارے گھر کو آگ لگ گئی، اور گھر کا تمام سامان اور گھر والے جل کر راکھ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کے اوپر جا کر اذان کہو، تو قریب ہی ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب بن اسید نے جب اذان سنی تو اس نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ غصہ دلانے والی آواز کو سننے سے پہلے میرا والد اس دنیا سے چلا جائے۔ حارث نے کہا اگر میں اسے سچا مانتا تو اس کا کلمہ پڑھ ہی لیتا۔ ابو سفیان بولا میں کچھ نہیں بولوں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کنکریاں بھی خبر نہ کر دیں۔ انہوں نے ابھی بات ختم ہی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم تینوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سنتے ہی عتاب اور اسید بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ یہاں ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور چوتھا فرد نہ تھا۔ اور ایک دوسرا واقعہ اس طرح سے ہے: حضرت عبداللہ بن محریز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ابو محذورہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ جب اذان کہی گئی تو انہوں نے مذاق کے انداز میں اذان والے کلمات بلند آواز میں کہنا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سن لیا اور ایک صحابی کے ذریعے ان کو بلا لیا اور فرمایا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی ہے؟ ابو محذورہ کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان کہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے کلمات کہتے جا رہے تھے اور میں بآواز بلند کلمات دہرا رہا تھا۔ اذان کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی سے بھری ایک تھیلی مجھے عطا فرمائی، میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستی تھے، اور میری درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیت اللہ میں مؤذن مقرر کر دیا۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔